آگے اللہ رب العالمین نے ایک بندے کی مثال بیان کی ہے، یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی اسپیسیفک بندہ آیا ہے، بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ ایک خاص بندے کے لیے ہے، لیکن جس میں بھی یہ خرابی پائی جائے گی یہ مثال ہر اس بندے کے لیے ہے۔ مثال کیا ہے؟ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، آپ پڑھیں اس پر خبر اس بندے کی جس کو ہم نے آیتیں عطا کی، جس کو ہم نے اپنے احکامات دیے، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن اس بندے نے ان احکامات پر عمل کرنے کی بجائے، ان احکامات کو فالو کرنے کی بجائے کیا کیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان کی پیروی کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور گمراہ ہو گیا۔ علم ہونے کے باوجود، احکامات آ جانے کے باوجود ان احکامات پر عمل نہیں کیا، اپنی خواہش نفس کو فالو کیا، شیطان کی اتباع کی اور گمراہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس نے شیطان کی اور اپنے نفس کی اتباع اس لیے کی کہ مجھے دنیا کا مقام مل جائے، مجھے پیسہ مل جائے، میری دنیا کی زندگی سنور جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ہمارے احکامات پر عمل کرتا، دین اور شریعت پر چلتا، لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ہم اس کو دین پر چلتے ہوئے بھی بلندی عطا کرتے۔ ہم دنیا میں مقام اور مرتبہ دین پر چلنے والوں کو بھی تو دیتے ہیں نا، ہم چاہتے تو اس کو وہاں بھی مقام اور مرتبہ عطا کرتے، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ زمین کی طرف گر گیا، اخلد الى الارض، یہ زمین کی طرف گرا، واتبع ہوا، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ کیا مطلب؟ دین اوپر سے آیا ہے، احکامات اوپر سے آئے ہیں، اس نے ان اوپر سے آنے والے احکامات، دین اور شریعت اور اللہ کے فرامین پر چلنے کی بجائے دنیا کو ترجیح دی، اور دنیا نیچے ہے، ذلت ہے، خواری ہے، اس کی طرف گیا۔ حالانکہ یہ اگر دین پر رہتا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دین پر چلتے ہوئے بھی بلندی عطا کرتے، مقام اور مرتبہ دیتے، لیکن اخلد الی الارض، یہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور دنیا کے عارضی اور وقتی فائدے کی طرف گر گیا، واتبع ہوا، اور اپنی خواہش نفس کی اس نے اتباع کی۔ تو اس کی مثال کس طرح ہے؟ بہت بری مثال، فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ ایسا انسان جو اللہ کے احکامات کو پشے پشت ڈال کے، علم ہونے کے باوجود، شریعت ہونے کے باوجود اپنی خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا، احادیث کو نہیں مانتا، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، تو وہ اس کتے کی طرح ہے جو دنیا کے حقیر فائدے کی طرف جاتا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ نے مثال دی کتے کی طرح، جس طرح کتا ہر وقت ایسا جانور ہے، یہ کتا کہ سر جھکا کے چلتا ہے، کبھی سر اٹھا کے نہیں چلتا، سر جھکا کے چلتا ہے، اور ہر جگہ سونگتا رہتا ہے، گندگی میں منہ مارتا رہتا ہے کہ مجھے کہاں سے کھانے کی چیز ملے گی، اور گندگی میں منہ مار مار کے گند کھاتا ہے۔ تو ایسا انسان جو آخرت کے فائدے کو چھوڑ کر صرف دنیا کے فائدے کے پیچھے چلتا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بھی اسی کتے کی طرح ہے جو دنیا کے گند میں منہ مارتا ہے۔ یہ انسان بھی جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، صرف اس کو فائدے کی ضرورت ہے، چاہے وہ پیسہ رشوت سے ملے، وہ سود سے ملے، وہ حرام سے ملے، یہ وہ لے لیتا ہے، اسی بیان ہی اسی کتے کی طرح، اور پھر اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے، شہوت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہاں سے میری شہوت پوری ہوگی، کہاں سے زنا کرنا ہے میں نے، کہاں سے سود لینا ہے میں نے، کہاں سے حرام کھانا ہے میں نے، کہاں سے رشوت لینی ہے میں نے۔ یہ خواہش نفس کے پیچھے چلنے والا انسان، دنیا کو ترجیح دینے والا انسان، اپنی آخرت کو پس پشت ڈال دینے والا انسان، اس کی مثال بیان ہی اسی کتے کی طرح ہے۔ کتا بھی غلاظت میں منہ مارتا ہے، ہمیشہ اپنے ظاہری مفادات کی خاطر سر جھکائے رکھتا ہے۔ یہ دنیا پرست انسان، مال کا پجاری انسان، پیسے کا بھوکھا انسان، اور اپنی شہوت کا بھوکھا انسان بھی بیان ہی اسی کتے کی طرح ہے۔ اس کو بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، پاکی پلیتی کی تمیز اس کو بھی نہیں ہوتی، اپنے اور بیگانے کی تمیز اس کو نہیں ہوتی، آخرت اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ یہ انسان بھی بیان اسی کتے کی طرح اپنے مفاد کی خاطر رشوتیں لے گا، جھوٹ بولے گا، حرام کھائے گا، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے بدکاریاں، بے حیائیاں اور حرام خوریاں کرے گا۔ ان تحمل علیہ یلہث، اس کتے پر اگر وزن ڈالے پھر بھی یہ ہانپتا ہے، او تترکہ یلہث، اس پر وزن نہ ڈالے تب بھی یہ ہانپتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا شہوت کا بھوکھا انسان جس کا پیٹ دنیا کی حرص اور ہوس سے کبھی بھرے گا نہیں، اس کو مال مل جائے پھر بھی اس کی حرص اور حسرت والی نظریں کبھی بھریں گی نہیں، اس کو مال نہ ملے، اس کو پیسہ نہ ملے، پھر بھی اس کی حرص اور ہوس اسی طرح، جس طرح وہ کتا ہر وقت اس کو کچھ مل جائے پھر بھی ہانپ رہا ہے، نہیں ملا پھر بھی ہانپ رہا ہے۔
اسی طرح دنیا کا پجاری انسان، پیسے کا پجاری انسان، پیسہ مل جائے پھر بھی اس کو سکون ملنے والا نہیں ہے، پیسہ نہ ملے پھر بھی اس کو سکون ملنے والا نہیں، ہرس اور ہوس ہمیشہ قائم ہے، کبھی اس کے زبان سے شکر ادا نہیں ہوگا، کبھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، کبھی اس کا دل شہوت پرست انسان کا دل شہوت سے کبھی نہیں بھرے گا، اور دنیا کے بھوکے انسان کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرے گا، دل مطمئن نہیں ہوگا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے، جھٹلا دیتے ہیں اللہ کی آیتوں کو۔ فقصص القصص لعلہم، ان کو یہ واقعہ پڑھ کے، یہ واقعہ، یہ مثال سنائے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ۔